مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ عرفہ مسجد النمرہ، تاریخ 9 ذو الحجہ 1447 ہجری بمطابق 26 مئی 2026 عیسوی۔ موضوع اسلام اور حج کا پیغام۔ خطیب فضیلۃ الشیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر اپنے حرمت والے گھر کا حج فرض کیا اور اسی دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بادشاہ اور بہت جاننے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ ان پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر بہترین درود اور کامل ترین سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگو، اللہ کا تقوی تم پر لازم ہے، کیونکہ تقوی ہی آخرت میں بندے کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے آغاز میں فرمایا، لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں یہ بھی ہے کہ نیکیاں کر کے گناہ اور برائیاں چھوڑ کر قیامت کے دن کی تیاری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زندہ اٹھائے گا۔ اور آخرت کی تیاری کا سب سے عظیم ذریعہ توحید بجا لانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے ولی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اجک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ اور اہل ایمان کا شعار توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہیں: توحید، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ کے معزز گھر کا حج کرنا، ساتھ ہی اللہ کا خوف رکھنا، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں اور تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور مخلوقات کے سلسلے میں اللہ کے کچھ قدرتی قوانین ہیں، بندے پر لازم ہے کہ ان پر ایمان رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہوبالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں، بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر
بالآخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کا حکم دیا، فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے کہ لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو اللہ نے بطور رزق عطا کیے ہیں اللہ کا نام لیں، ہاں تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں اور اللہ کا نام یاد کریں۔ حج کی ادائیگی کے لیے حجاج دنیا کے ہر دور دراز راستے سے آئے تاکہ وہ اللہ کو خوش کریں اور اس کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ وہ بیت عتیق اور مقدس مشاعر کی تعظیم کرتے ہیں اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جس نے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہ ان مقدس مقامات کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کر کے اور شرک سے کنارہ کش رہ کر توحید کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مقام کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، بس بیت اللہ ہر اس چیز سے پاک ہو جاتا ہے جو اس کے مقام و مرتبہ کے شایان شان نہیں۔ چنانچہ حج میں نہ فسق و فجور کی گنجائش ہے، نہ جھگڑے کی، نہ سیاسی نعروں کی اور نہ کسی جماعتی پکار کی، بلکہ حج ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، عہد و پیمان کی پاسداری اور حقوق کا احترام، یہ ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید فرمان ہے، یہ سن لیا اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ حج میں جب حاجی مناسک حج ادا کرتے ہیں تو زبان، رنگ اور ملک کے مختلف ہونے کے باوجود وہ آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور اس میں تعارف، آپسی محبت، تعاون اور باہمی مدد کے مظاہر جلوہ گر ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے فائدے دیکھیں اور اپنی قربانیوں میں سے محتاج اور غریب کو کھلائیں، اور اعمال میں احسان، اقوال میں سچائی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جھوٹ بات سے بچو۔ عرفات میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، بس تم نبی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ انہوں نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کی، پھر سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اور عید کے دن جب آپ نے صبح کی تو منی کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی ذبح کی، اپنا سر مونڈا اور بال تراشنے کی بھی اجازت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ ساتھ ہی کوشش ہو کہ سکون و اطمینان برقرار رکھیں، نرمی کا معاملہ کریں، دھکا مکی سے دور رہیں، منتظمہ اداروں کی ہدایات پر عمل کریں، مرحلہ وار روانگی اور نقل و حرکت کے نظام کی پابندی کریں تاکہ مصلحت حاصل ہو، نقصان اور بد نظمی سے بچا جائے، جانوں کی حفاظت ہو اور مناسک کی ادائیگی کو آسان بنایا جا سکے۔ مینا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا مستحب ہے، اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایام تشریق میں حاجی تینوں جمرات کی رمی کرے، ہر دن ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارے۔ افضل یہ ہے کہ حاجی 13 ذی الحجہ تک مینا میں رہے اور 12 ذی الحجہ کو جلدی واپسی بھی جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور سفر سے پہلے طواف وداع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔
جاؤ. بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو. وہی تمہارا ولی اور مالک ہے. بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے. اور اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خوب دعا کرے، خصوصاً حج کے مقامات میں، کیونکہ یہاں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے. اور عرفہ میں سب سے اچھی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ نے کہا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اے اللہ، حجاج سے ان کی دعا اور ان کے حج کو قبول فرما، ان کے معاملات آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں ان کے وطنوں کو بسلامت، کامیاب اور سرخرو لوٹا. اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے، ان کے تمام معاملات کی کفالت فرما اور ان کے دینی و دنیاوی حوالات سنوار دے. اے اللہ، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو توفیق یاب کر انہیں دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. انہوں نے تیرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی، حجاج کے لیے حج کی ادائیگی کو آسان کیا اور حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت میں سخاوت سے خرچ کیا. اے اللہ، ان دونوں کے ذریعہ تو اپنے دین کو غلبہ عطا کر. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اعلیٰ اصحاب پر درود اور بہت سلامتی نازل فرما.